अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाज़रीन, ये हमारा जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पर बना था, और ये जो मुल्क जब बना इसके पीछे जो नज़रिया कार फरमा जो बताया जाता है रियासत की जानिब से वो यही था कि मुसलमान जो कि एक मजहबी अक़लियत थे भारत के अंदर, उनको एक अपना घर मैसर हो जहाँ पर वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, उनकी जान माल इज़्ज़त जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। और साथ ही साथ जब इस मुल्क के आइन लिखने वालों ने, इस मुल्क के दस्तूर और वहाँ के कवानीन और यहाँ के रूल्स लिखने वालों ने जब ये रूल्स लिखे थे तो उन्होंने ये भी तय किया था कि यहाँ पर बसने वाली जो दीगर अक़लियतें हैं उनको भी बिला खौफ व ख़तर आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब के ऊपर वो जो है पैरामल रहें और इसी तरीके से अपनी जो दीगर जो रसूमात हैं वो भी करते रहें। लेकिन नाज़रीन, ये वही पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था अब यहाँ पर जो बसने वाली अक़लियतें हैं उनके लिए एक अज़ाब बन चुका है। मैं मुसलमान हूँ और मुझे ये सब कुछ कहते हुए शदीद तौर पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और एक डिस्गस्ट की फील है, जिसे हम कहते हैं कि एक बुरी फील है, जैसे मतली की एक सूरत हाल है कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पर जो अक़लियतें हैं, मजहबी तौर पर जो अक़लियतें हैं, उनकी लड़कियों को हम घरों के अंदर दरिंदों की तरह घुसकर उठाने के लिए, नोचने के लिए घुस जाते हैं। और जब वो कैंची लेकर हमारा आगे से दिफा अपना करती हैं और हमारे जो ये जो जरी जवान है इस्लाम के जो खिदमत करते हैं अगवा करने के लिए करके, उनका जब वो आगे से रेजिस्टेंस करती हैं, मुज़ाहमत देती हैं, तो फिर हम उनको गोली मार देते हैं। मैं ज़ाहिर बात है जो है पूजा कुमारी की बात कर रहा हूँ, जिनका कत्ल हुआ है और सखर के नवाही इलाके के अंदर उनका घर था। जिस वक्त उनको अगवा करने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे, जो मुलज़िम एक पहुँचा और उसके साथ जो 2 बंदे और थे, वो जब वहाँ पर पहुँचे तो वो जो लड़की थी पूजा कुमारी, उसने उनका बहादुरी के साथ दिफा किया अपना और उनको काफ़ी देर तक जो है इंगेज किए रखा, और जब उनसे कुछ बनना पड़ा तो उन्होंने फिर उसको गोली मार दी। ये वो सूरत हाल है, वो घिनौना चेहरा है हमारे माशरे का जिसको मजहब की सपोर्ट हासिल है। मुझे समझाया जाता है और कहा भी जाता है और मैं खुद भी समझता हूँ कि यहाँ पर अब मजहबी मामलात पर बात करना सेफ नहीं है। यही जो एक उज़र है कि जनाब सेफ्टी नहीं है मजहबी मामलात पर बात करने की, वो ये जो उज़र है अब लेता 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 लोगों की जानें ले रहा है, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेल रहा है, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ जो हैं तबाह कर रहा है, और अभी इनके जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। हिंदुओं ये मुसलमान हो गई, अब आप इनको कुछ नहीं कह सकते। और जब इसके ऊपर रियासत से इस्तदा की जाती है तो SHO हो, SP हो, MNA हो, सब कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ भाई, इसके ऊपर हम लोग क्या करें। हज़ारों केस हैं, कोई एक नहीं है। रिंकल कुमारी से लेकर आज पूजा कुमारी तक ये सब के सब वो केसेस हैं जो इसका निशान है कि जनाब यहाँ पर किस तरीके से हम इस्लाम के नाम पर जो मेजॉरिटेरियन टेररिज्म यानी इज्तिमाई दहशतगर्दी हमने मचाई हुई है वो यहाँ पर जो रवा रखी जाती है। और इसका मजहब के अंदर आपको कहीं पे जिक्र नहीं मिलेगा, ना ही मजहब के अंदर तो आपको यही बताया जाएगा कि भाई दीन के अंदर जबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर दीन में क्या जबर है, हम तो तुम्हारी जिंदगियों में भी घुस जाएंगे, तुम्हारी जनाब पूरी की पूरी शनाख्तें मिटा देंगे, तुम्हारे आगे पीछे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुम रेजिस्ट करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। ये जो आज आपने केस देखा है, इसकी छोटी सी मैं आपको 2-3 बातें आपको बता दूं। 1927 के अंदर जो मुस्लिम लीग थी उसने कोलकाता के अंदर ये कहा कि जनाब यही वाकया जो आज मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो तब उन्होंने कहा कि जनाब हमारी लड़कियों को तो ये कन्वर्ट कर देते हैं ज़बरदस्ती और ये तो होना नहीं चाहिए, और 18 साल की लड़की जो है उसका तो मजहब तब्दील हो नहीं सकता, तो इसको रोका जाए, शादियां जबरी तौर पर कर ली जाती हैं। आज वही तमाम तर चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। शर्मनाक बात यह है कि जो लोग इस सब के अंदर इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे पूरे सिंध के अंदर और जो जनूबी पंजाब का एरिया उसके अंदर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे वो जो एक मिठू है जो कि पीर है अपनी तरफ से, लेकिन वो शैतानों का IG है, मतलब शैतान सिर्फ आदमी ये कर सकता है ना, और मज़हब को ऊपर से इस्तेमाल करते हुए, मज़हब जैसी एक पाक चीज़ को इन कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो वो शैतान भी कान पकड़ता होगा उसके आगे, बल्कि मुर्गा बन जाता होगा कि मिट्टू साईं तू बड़ा शैतान है, हंसी दे रहे कि कुछ नहीं है। तो वो मिट्टू साहब जो है उनको ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर उनको बड़े उसके साथ उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, उनको
ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے وہ مذہبی کمیٹی کے اندر جب پیش ہوئے اور جب وہاں پر جو مذہبی ہم آہنگی کی کمیٹی تھی اس میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے بڑا ایک حقارت کے ساتھ کہا, انہوں نے کہا جی میں کرتا ہوں اور مذہبی طور پر جو کنورژن ہے یہ اسلام کی خدمت ہے اور اسلام کی خدمت میں کرتا رہوں گا. اچھا, پھر میں نے ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب جب جو قبلہ ایاز ہیں جو کہ اس وقت اس کی آپ کی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کے جو سربراہ ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کے, جن کو اس لیے بھی انسٹال کیا گیا تھا کہ وہ قدر معتدل ہیں, ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جان یہ آپ کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور یہ اس کے اوپر کوئی آپ لوگ ریاست خاموش ہے, ریاستی لیول پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مسلمان لڑکی کسی ہندو کے ساتھ اگر بھاگ جائے غلطی سے یا جو ہے وہ کوئی اپنا اسلام مسلمان ہے لیکن اپنا مذہب چینج کر لے تو آپ چھت کو جا لگتے ہیں, آپ کے منہ سے غصے سے رالیں بہتی ہیں, آپ جو ہے وہ بالکل ایک پاگل مجنون شخص کے طور پر آپ کی ایک صورتحال ہو جاتی ہے. میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں, مٹھو شٹھو جتنے بھی ہیں, تو اس وقت یہ حالت ہو جاتی ہے. لیکن دوسروں کے گھروں کے اندر گھس کے اس لڑکیوں کو اٹھانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے اندر ہو رہا ہے جس کے بنانے والے بھی اگر اس صورتحال میں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. اور جو یہاں پر آپ جو ریاست مدینہ کا چورن بیچ رہے ہیں ان کو تو خیر اس سے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے نو ایشو ہے, اور بلکہ اگر آپ شاید عمران خان سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں یار ہے تو اسلام کی خدمت ہی, تو اسلام کی وہ خدمت جو ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر اس ملک کے اندر افسوسناک طور پر ہو رہی ہے. میں اپنے ویلاگ کے اندر جو پوجا کماری ہیں ان کے بلند تر درجات کے لیے دعا گو ہوں, اور ہماری اس بیٹی کو جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی, وہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, اس کو سلام کہ اس نے اپنے جو حملہ آور تھے ان کو ریزسٹ کیے رکھا اور آخری حد تک یہ بتایا جا کر کہ وہ اس استحصالی نظام اور اس جبر کے نظام کے سامنے نہیں جھکے گی اور ریزسٹ کرے گی, اور ریزسٹ اس نے آخری حد تک کیا. میں اس کی اس موت کو گلوریفائی نہیں کر رہا ہوں, یہ ریاست کا نوحہ ہے. ریاست جب ناکام ہو جائے پوری, اور اس کے اوپر کوئی آپ لوگ ریاست خاموش ہے, ریاستی لیول پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ان کی ایک بدترین, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اور کوئی بدترین بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لڑکیاں کنورٹ ہوتی ہیں نا ہندو, خاص طور پہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے ہوتی ہیں, وہ اپنے مذہب سے تنگ آئی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم تو چائے پینا چاہتے ہیں صبح اٹھ کے اور ہمیں جو ہے وہ گاؤں موتر پلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہندو لڑکے ہیں وہ بھی اس لیے کنورٹ ہوتے ہیں کیونکہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں سجی سوری رہیں, وہ گوبر مل کے پھرتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی یہ جو ہے نا ایک ٹرم ہے. میں اب اس طرف جاتا نہیں, لیکن اگر جو ہمارے اسلامی ریچولز کے اوپر اگر کوئی ہندو اس طرح کی بات کر دے تو یہی قبلہ ایاز صاحب ہوں گے جو چیخ کر سر پہ آسمان اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ تو بہت ظلم ہو گیا اور بہت جناب بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے زمامِ کار جن کے ہاتھ میں ہے, جنہوں نے یہ پورا نظام چلانا ہے, ان کی یہ اس قسم کی آ رہا ہے. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ مذہب کی اگر آپ یہ خدمت کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے دوسروں کی عورت کو جناب اسلام میں کنورٹ کر لیا تو جناب یہ اسلام کی خدمت ہے, تو بھائی صاحب پھر آپ کی جو خواتین ہیں ان کو بھی تو کوئی موقع دیں نا کہ وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہندو لڑکوں کے ساتھ جناب شادی کر کے ہندوؤں کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ میں نے ابھی پورے اسٹیٹس دیکھے ہیں, مجھے میل کنورژنز کا کوئی نمبر نظر نہیں آتا. جتنی فیمیل کنورژنز ہیں یعنی لڑکیاں جو ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو جناب جبری طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہیں, اس کے بعد ان کو ملوایا جاتا نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد ان لڑکیوں کو مسلمان ڈکلیئر کر کے وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے. نہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر گئیں, کہاں پر ہیں, کس حال میں ان کی بیٹیاں بہنیں, اور نہ ہی جو ہے پولیس کو پتہ ہوتا ہے, اور یہ کیس ہمیشہ کے لیے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد, کئی سال گزرنے کے بعد یہ لڑکیاں کراچی کے چکلے سے ملتی ہیں جس کو کعبہ خانہ کہتے ہیں, وہاں سے ملتی ہیں, یا کسی اور براتل ہاؤس سے ملتی ہیں لاہور کے اندر, یا جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر کسی جگہ پر اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہیں اور ایک مجبوری کی حالت میں دے رہی ہوتی ہیں. یہ ہے وہ مذہب کے نام پر استحصال جو کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو اکنامک ایکسپلائٹیشن سے شروع ہو کر ہوتا ہوا جو ہے وہ آپ کی سیکشل ایکسپلائٹیشن تک پہنچ جاتا ہے, اور شادی اور اسلام کے نام
نام پر جو لڑکیاں اٹھائی گئی ہوتی ہیں اصل میں وہ اپنے جو بدترین اندرونی غلاظت ہے، جو دو ٹانگوں کے اندر پڑی ہوئی جو ان کی مشینیں ہیں وہ جو ان سے نہیں رکتی، یہ صرف اپنی حوث پوری کرنے کے لیے ایک لانڈی، ایک مال غنیمت کے طور پہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اٹھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم نے فلاں چکر کے اندر اٹھا لی۔ مثال کے طور پہ بھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ ایک تھانے کے اندر جب ایک ان کی سینیٹر گئی ہیں، جو ہندو کمیونٹی کی سینیٹر گئی ہیں، وہاں پہ کسی طرح کا کیس تھا، تو وہاں پہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی وہ لڑکی کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمیں نہیں پتا پولیس نے، لیکن جس نے اٹھائی ہے اس کو بلا گیا۔ تو اس نے جب کہا، اس نے کہا جی ₹1,00,000 لیا ہوا تھا میرے یہ جو ان کے والدین ہیں لڑکی کے، تو میں نے وہ قرض معاف کر دیا اور ان کو اپنی زمین کی بے دخلی کر دی ہے، میری زمین میں داخل نہیں ہو سکتی، اور میں نے جو ہے وہ لڑکی اپنے پاس رکھ لی ہے۔ جب اس کے اوپر انہوں نے زیادہ رولا ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسلام قبول کر لیا، آپ بتاؤ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے ایک یہاں پر جو ہے معاملہ ہے، اور اس کی کوئی روک تھام کسی صورت کسی جگہ پر حکومتی لیول پر نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی اسلام کی کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو کے ساتھ اگر بھاگ جائے غلطی سے، یا جو ہے وہ کوئی اپنا اسلام مسلمان ہے لیکن اپنا مذہب چینج کر لے، تو آپ چھت کو جا لگتے ہیں، آپ کے منہ سے غصے سے رالیں بہتی ہیں، آپ جو ہے وہ بالکل ایک پاگل مجنون شخص کے طور پر آپ کی ایک صورتحال ہو جاتی ہے۔ میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں، مٹھو شٹھو جتنے بھی ہیں، تو اس وقت یہ حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسروں کے گھروں کے اندر گھس کے اس لڑکیوں کو اٹھانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس کے بنانے والے بھی اگر اس صورتحال میں ہوتے تو شرمندہ ہوتے، اور جو یہاں پر آپ جو ریاست مدینہ کا چورن بیچ رہے ہیں ان کو تو خیر اس سے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے نو ایشو ہے، اور بلکہ اگر آپ شاید عمران خان سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں یار جو ہے تو اسلام کی خدمت ہی، تو اسلام کی وہ خدمت جو ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر اس ملک کے اندر افسوسناک طور پر ہو رہی ہے۔ میں اپنے ویلاگ کے اندر جو پوجا کماری ہیں ان کے بلند تر درجات کے لیے دعا گو ہوں، اور ہماری اس بیٹی کو جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اس کو سلام کہ اس نے اپنے جو حملہ آور تھے ان کو ریزسٹ کیے رکھا، اور آخری حد تک یہ بتایا جا کر کہ وہ اس استحصالی نظام اور اس جبر کے نظام کے سامنے نہیں جھکے گی اور ریزسٹ کرے گی، اور ریزسٹ اس نے آخری حد تک کیا۔ میں اس کی اس موت کو گلوریفائی نہیں کر رہا ہوں، یہ ریاست کا نوحہ ہے۔ ریاست جب ناکام ہو جائے پوری ہندو کمیونٹی کے لیے، میرا نہیں خیال ریاست کے اوپر اب کوئی یقین کرنے کے لیے کچھ بچائے، تو اس وقت یہ واقعات ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔